انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن آپ ذرا مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے۔ انسان سے جو گناہ کرواتا ہے وہ شیطان ہے، لیکن شیطان کا دشمن کون ہے؟ جس نے شیطان کو تکبر پر آمادہ کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کروایا۔ تو شیطان کا کون سا بڑا دشمن؟ یاد رہیں کہ شیطان کا باپ یعنی شیطان سے بڑا دشمن یہ نفس ہے۔ اب شیطان سے پہلے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو شیطان کو آمادہ کر کے وہ سجدے سے روکتا، لیکن شیطان کو روکنے والا، شیطان کو دھوکہ دینے والا، شیطان کو ورغلانے والا، بہکانے والا اس کا نفس تھا، نفس۔ اب یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان، اور دونوں کا کام بھی الگ الگ ہے۔ نفس کا کام ہے دل میں گناہ کا خواہش پیدا کرنا، شیطان کا کام ہے گناہ پر آمادہ کرنا۔ تو نفس کا کام ہوا گناہ کا خواہش پیدا کرنا، شیطان کا کام ہوا گناہ پر تیار کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نفس کا علاج کیسے کریں، خواہشات کو کیسے دبائیں، نفس کو کنٹرول میں کیسے رکھیں، نفس کو اپنے قابو میں کیسے لائیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے، لیکن یاد رکھیے یہ انتہائی آسان کام ہے۔ اگر ہم کرنا چاہیں اور نفس پر کنٹرول کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، تو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں اور کنٹرول کرنا مشکل بھی ہے۔ اب دیکھیے، انسان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، یہ نفس ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیالات لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نفس شیطان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا نہیں کرتا۔ اب اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا کریں دو طریقوں سے۔ ایک ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنا، تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی زبان سے اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے۔ دوسری قسم کہ اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھیں گے، یعنی اپنے دل سے اللہ کو نہیں نکالیں گے۔ تو جب زبان سے ہم اللہ کو یاد کریں گے، جب دل میں اللہ کی یاد موجزن رہے گا، تو کبھی بھی نفس اور شیطان آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کو گناہ پر تیار نہیں کر سکیں گے۔ شیطان اور نفس
انسان کو تب گناہوں پر آمادہ کرتا ہے جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو شیطان اور نفس اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور انسان کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو جو داغ دل پر لگ جاتا ہے وہ مٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے ہر خواہش کو پورا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، غضب کی بھوک لگی ہے اور کھانا پیش کیا گیا تو آپ کھانا کھائیں، لیکن مقدار سے انتہائی کم کھائیں اور اپنے نفس کو سزا دے، نفس کو سزا دے کہ کھانا بھی حاضر ہے، بھوک بھی لگی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کھاؤں لیکن میں نہیں کھاؤں گا، کم کھاؤں گا۔ کبھی کبھی آپ کو گرم پانی سے غسل کرنا پسند کریں گے، وضو بنانا پسند کریں گے، آپ ٹھنڈے پانی سے کریں۔ کبھی کبھی آپ شادی بیاہ پروگراموں میں جائیں گے تو نئے کپڑے اور نئے جوتے آپ پہننا پسند کریں گے، لیکن اس وقت آپ پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے، پرانے جوتے اور پھٹے جوتے یہ پہن لیں، اور اسی طرح آپ آسانی کے ساتھ اپنے نفس کو قابو کر لیں گے، ورنہ اس کے علاوہ نفس کو کنٹرول کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔